اے اللہ فلسطینیوں کی مدد فرما، انہیں دشمن پر غالب فرما، عورتوں اور بچوں کے قاتلوں کے قدم اکھیڑ دے۔ امام کعبہ شیخ صالح بن عبداللہ کی مسجد نمرہ میں خصوصی دعا۔ خطبہ حج میں کہا، مسلمانوں اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات پر عمل کرو، اللہ کے سوا کسی غیر کی عبادت مت کرو۔ زمین و آسمان کا خالق اور مالک صرف اللہ ہے، ایسے عمل سے بچیں جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ فرشتوں، نبیوں اور نیک لوگوں میں رب کا شریک کوئی بھی نہیں، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ خطبہ حج میں الشیخ صالح بن عبداللہ کا امت مسلمہ کے اتحاد پر زور۔ حج کا رکن اعظم وقوف عرفہ ادا۔ میدان عرفات میں غروب آفتاب تک لاکھوں فرزندان اسلام کا روح پرور اجتماع، رب کے حضور گڑ گڑا کر دعائیں مانگتے رہے۔ اللہ کے مہمان مزدلفہ میں آج رات کھلے آسمان تلے گزاریں گے۔ حجاج کل طلوع آفتاب کے ساتھ ہی مینا لوٹ جائیں گے۔ بڑے شیطان کو کنکریاں ماریں گے اور قربانی کریں گے۔ سر منڈوانے کے بعد احرام کھول دیں گے۔ مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ جا کر طواف کریں گے۔ حج کے سیکیورٹی انتظامات کے لیے مکہ مکرمہ میں میزائل سسٹم نصب، آرمی ہیلی کاپٹر سے فضائی نگرانی۔ وزارت دفاع کے مطابق ہمارا مقصد اللہ کے مہمانوں کی حفاظت کرنا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف فیلڈ مارشل سیداث منیر کے ہمراہ سعودی عرب پہنچ گئے۔ جدہ پہنچنے پر ڈپٹی گورنر شہزادہ سعود بن مشعل بن عبدالعزیز نے استقبال کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات کریں گے۔ وزیر اعظم اور سرکاری وفد عید کی نماز حرم پاک میں ادا کرے گا۔ شہباز شریف فیلڈ مارشل کے ہمراہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی حاضری دیں گے۔ پاکستان اگر جو آبی جو دھمکیاں دے رہا ہے، جو انڈس واٹر ٹریٹی کو ویپنائز کرنے کی بات کر رہا ہے، ان سب کا ہم اپنی تمام جو ہماری جو قوت ہے اس کو بروئے کار لا کے اس کو بھرپور اس کو جواب دیں گے۔ آبی جارحیت پر بھی بھارت کا گھمنڈ خاک میں ملا دیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا دو ٹوک پیغام۔ اجلاس سے خطاب میں کہا، دشمن بدترین شکست کے بعد پانی بند کرنے کی دھمکیاں دے رہا ہے۔ بھارت نے سنتاس معاہدے کو بطور ہتھیار استعمال کیا۔ آئندہ نسلوں کا مستقبل محفوظ بنانے کے لیے پانی ذخیرہ کرنے کی گنجائش کو بڑھانا ہوگا۔ پانی کے وہ منصوبے بنائیں گے جہاں کوئی تنازع نہ ہو۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر پیغام میں لکھا، پاکستان کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی پابندیوں کی کمیٹی کا نائب صدر مقرر کیا جانا فخر کی بات ہے۔ اہم تقرر پاکستان کے انسداد دہشت گردی کے حوالے سے عالمی برادری کے اعتماد کی توثیق کرتا ہے۔ قومی سفارتی وفد کا واشنگٹن میں بھارتی پروپیگنڈا بے نقاب کرنے کا مشن۔ بلاول بھٹو کی امریکی کانگریس میں پاکستان کاکس کے ارکان سے ملاقاتیں۔ بلاول بھٹو نے کہا، بھارت نے پانی کو ہتھیار بنا کر پوری دنیا کے مستقبل کو خطرے میں ڈال دیا۔ امریکی صدر نے پاک بھارت تنازع کے دوران مثبت کردار ادا کیا۔ پاکستانی وفد کا معروف امریکی تھنک ٹینک CSIS کا دورہ۔ بلاول بھٹو کی دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے پاک بھارت مشترکہ فورم قائم کرنے کی پیشکش۔ سینتاس معاہدے کی یک طرفہ معطلی کو عالمی قوانین کی کھلی خلاف ورزی قرار دیا۔ بلاول بھٹو نے کہا، جنوبی ایشیا میں دیر پا کے لیے جنگ نہیں، ڈائیلاگ ہونا چاہیے۔ پاکستان کے خلاف جھوٹا پروپیگنڈا کرنے والا بھارتی وفد چھپنے پر مجبور۔ واشنگٹن میں بھارتی وفد کو سکھ مظاہرین نے گھیر لیا۔ سکھوں کو دیکھتے ہی ششی تھرور اور وفد کے دیگر ارکان پارکنگ لاٹ میں جا پہنچے۔ ششی تھرور کی سربراہی میں بھارتی سفارتی وفد نیشنل پریس کلب میں میڈیا کا سامنا بھی نہ کر سکا۔ جنگی جنون میں مبتلا بھارت کا دفاعی بجٹ میں 9% کا بڑا اضافہ۔ انڈیا کے دفاعی بجٹ کا مجموعی حجم $78 ارب تک پہنچ گیا۔ پاکستان سے شکست کے بعد بھارتی دفاعی بجٹ میں $500 ارب اضافے کا اعلان۔ دفاعی ماہرین نے بھارتی اقدامات کے بعد پاکستان کے دفاعی بجٹ میں اضافہ ناگزیر قرار دے دیا۔ سیاسی رہنما کہتے ہیں، ملکی سلامتی یقینی بنانے کے لیے دفاعی بجٹ میں 2 سے 3 گنا اضافہ کیا جانا چاہیے۔ پاکستان نے غزہ جنگ بندی قرارداد پر ویٹو کو اخلاقی داغ اور مجرمانہ خاموشی قرار دے دیا۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مندوب عاصم افتخار نے سلامتی کونسل اجلاس سے خطاب میں کہا، غزہ جنگ بندی قرارداد ویٹو ہونے سے خطرناک پیغام جائے گا۔ کرۂ ارض میں غزہ کے حالات جہنم سے بھی بدتر ہیں۔
54,000 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے. سیکیورٹی کونسل کی جانب سے جنگ بندی میں ناکامی تاریخ میں یاد رکھی جائے گی. ہم فلسطینی عوام کی بھرپور حمایت جاری رکھیں گے. غزہ جنگ بندی قرارداد الجزائر نے پاکستان سمیت 10 غیر مستقل ارکان سے مل کر پیش کی. امریکی مندوب دروتھی شیا نے کہا کہ امریکی مخالفت پر کسی کو حیرانگی نہیں ہونی چاہیے. وفاقی حکومت کا بجٹ میں کراچی کے مختلف منصوبوں کے لیے فنڈز رکھنے کا فیصلہ. گرین لائن منصوبے کے لیے 50 کروڑ روپے مختص کرنے کی تجویز. ضلع غربی کراچی میں انفراسٹرکچر کی بحالی کے لیے 10 کروڑ روپے رکھے جانے کا امکان. ناظم آباد اور لیاقت آباد کے لیے 12 کروڑ روپے. لانڈھی، زمان آباد اور کورنگی ٹاؤن کے لیے 11 کروڑ روپے رکھنے کی تجویز. ضلع بستی میں پاک ایشین فٹ بال گراؤنڈ کے لیے 10 کروڑ روپے رکھے جائیں گے. آئی ایم ایف کی ٹیکس وصولی کے لیے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال بڑھانے کی ڈیمانڈ. ایف بی آر سے ڈیجیٹلائزیشن پلان کی ٹائم لائن مانگ لی. ایڈیٹرز کی جگہ ٹیکنالوجی ماہرین رکھنے کی تجویز. عالمی معیار کے سافٹ ویئر استعمال کرنے کی سفارش. مختلف شعبوں کا ڈیٹا بیس قائم کرنے اور انٹیگریشن پر زور. ٹیکس چوری روکنے اور جعلی ریفنڈز ختم کرنے سے ٹیکس وصولی میں اضافہ متوقع. آئی ایم ایف کے مطابق ڈیجیٹلائزیشن سے سمگلنگ روکی اور سرمایہ کاری بڑھائی جا سکتی ہے. خیبر پختونخوا حکومت کا صحت کارڈ اسکیم کے لیے 10% فنڈز بڑھانے کا فیصلہ. صوبائی محکمہ خزانہ کے مطابق نئے بجٹ میں 40 ارب روپے سے زائد رقم رکھنے کی تجویز. خصوصی امراض کے لیے مزید 2 ارب روپے مختص. رواں مالی سال کے دوران صحت کارڈ کے لیے 35 ارب روپے مختص ہیں. محکمہ صحت اور خزانہ کا صحت کارڈ کی مد میں مزید اصلاحات لانے کا بھی فیصلہ. عید الاضحیٰ کے بعد جو ایک میس کریٹ ہوتا تھا پنجاب میں، پاکستان کی ہسٹری میں پہلی مرتبہ جس طرح سے اس بینچ مارک کو سیٹ کیا، چیف منسٹر صاحبہ نے اپنی ٹیم کے ساتھ ان کو پوری طرح گو ہیڈ دیا اور یہ اپنی تیاری کے ساتھ اس وقت موجود. عید الاضحیٰ پر صفائی کا بینچ مارک سیٹ کریں گے وزیر اطلاعات پنجاب ازما بخاری کی لاہور میں نیوز کانفرنس. وزیر اعلیٰ نے پورے صوبے میں صفائی کے بہترین انتظامات کی ہدایت کی ہے. وزیر بلدیات پنجاب ذیشان رفیق نے کہا پنجاب میں آلائشوں کے لیے 1 کروڑ 20 لاکھ بیگ تقسیم کیے جائیں گے. بیگوں کی تقسیم کے لیے 180 پوائنٹس قائم. شہری ہیلپ لائن کے ذریعے خدمات حاصل کر سکتے ہیں. ایک کروڑ 20 لاکھ کے قریب یہ بیگ جو ہے نا تقسیم کیے جا رہے ہیں اور یہ پنجاب کے تمام اربن اور رورل ایریاز کے اندر اس کو ایڈورٹائز کیا ہے کہ 1139 کے اوپر لوگ کال کر کے لوگ اپنے گھر میں بھی منگوا سکتے ہیں. لوگ ہمارے جو کیمپس ہیں وہاں سے بھی کلیکٹ کر سکتے ہیں. پنجاب حکومت سے پانی کے بچاؤ کے اقدامات کی رپورٹ طلب. لاہور ہائی کورٹ نے ماحولیاتی آلودگی سے متعلق درخواستوں کا تحریری حکم جاری کر دیا. جسٹس شاہد کریم کا پانی کے میٹر سے متعلق رپورٹ پیش کرنے کا حکم. عدالتی حکم کے مطابق ممبر جوڈیشل واٹر کمیشن نے درختوں کی کٹائی اور پنجاب میں نئے درخت لگانے سے متعلق رپورٹ بھی پیش کی. موٹر وے پولیس نے بتایا کہ فصلوں کی باقیات جلانے والوں کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں. آئندہ سماعت پر باغ جناح واٹر ٹینک سے متعلق رپورٹ بھی طلب.